السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ اوریگن واشنگٹن میں اس وقت سخت بارش اور پہاڑوں کے اوپر تھوڑی سی برف بھی پڑ رہی ہے۔ موسم بہت زیادہ خراب ہے، جبکہ کیلیفورنیا میں گرمی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ وہاں کیونکہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، وہاں ہمیں گرمی کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر گرمی ہوگی تو پروڈیوس ریڈی ہوگا تو ریفر والے حضرات اپنے لوڈ اٹھائیں گے اور وہ ڈرائی لوڈ سے پہ ہاتھ صاف نہیں کریں گے، اور جب وہ ڈرائی لوڈ پہ ہاتھ صاف نہیں کریں گے اور پروڈیوس موو ہوگا تو پروڈکٹ بنے گی، اور وہ جو پروڈکٹ بنے گی وہ ہم موو کریں گے۔ بہرحال یہ ایک سائیکل ہے جو کہ چلنا چاہیے۔ پاکستان میں بھی ایک آئینی، معاشی اور سیاسی سائیکل کو اپنا نیچرل کورس میں چلنا چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدان، خاص طور پہ ہماری حکومت، بضد ہیں اس سائیکل کو خراب کرنے کے لیے۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے تصادم کرے گی، اور اس کے لیے اسے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑی تو اس سے دریغ نہیں کرے گی۔ حکومت نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجرز والا جو بل تھا اس کو پاس کر دیا اور اس کو نوٹیفائی کر دیا، ایک اور اعلان جنگ۔ اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ سپریم کورٹ اس پر پہلے ہی اپنا ڈیسیژن دے چکی ہے، لیکن یہ ایک علامتی طریقہ بھی ہوتا ہے لڑائی لڑنے کا کہ ٹھیک ہے میں وکٹیں لے کے بھاگ جاتا ہوں، تم لوگ کھیل لو کرکٹ۔ تو احمد سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں ان کے پاس۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب، آج گورنمنٹ نے نوٹیفائی کر دیا وہ بل جو پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا، اور صدر صاحب اس کو ایک دو دفعہ ریجیکٹ بھی کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر والا بل وہ آج گورنمنٹ نے نوٹیفائی کر دیا۔ اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ جو ڈیسیژن دیتی ہے اس پہ حکومت اس طریقے سے عمل نہیں کر رہی، اور بڑی چالاکی اس میں کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل، حکومت جو ہے جب بھی ان فیصلوں کے اوپر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ان پہ ظاہراً عمل کر کے ان فیصلوں کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی ہے، اور ایڈریس پی ٹی آئی کو کرتی ہے، سپریم کورٹ کو ایڈریس نہیں کرتی، کہ پی ٹی آئی الیکشن کروانا چاہ رہی ہے 14 مئی کو، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، رانا صاحب نے کہا۔ پھر جب پیسے دینے کی بات آئی تو فائنانس کمیٹی میں پیش ہوئی ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں، اور وہ نہ سینٹ میں بھی نہیں ہے، قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے، تو چونکہ وہ وزیر مملکت یا ایڈوائزر ان کو رکھا ہوا ہے تو ان کو اس لیے یوز کیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ تو ایسے طریقوں سے گورنمنٹ کھیل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے اگر ہم اوائڈ کریں تو کوئی بھی پارلیمنٹیرین یا کوئی بھی سیاستدان تو نہیں، کوئی بھی پارلیمنٹیرین اس میں نہ ہو، اور پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اب کل پرسوں ایک تھاٹ بھی ہے جس میں انڈیا کے ایک پرانے چیف جسٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ یا آئین پارلیمنٹ ان ممالک میں سپریم ہوتی ہے جن ممالک میں ریٹن آئین نہ ہو، یعنی کہ ایک ایسا آئین دے دیا جائے جو ریٹن نہ ہو، بیسک اصول دیے گئے ہوں، جیسے میگنا کارٹا یو کے میں ہے، اس میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے کیونکہ وہ سائن کی روشنی میں قوانین بناتی ہے۔ لیکن ایسے ملک میں جہاں پہ ریٹن آئین موجود ہے وہاں پہ ریٹن آئین کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آئین سپریم ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ شور مچایا ہوا ہے، اور انہوں نے نام لے کے کہا، خواجہ آصف صاحب نے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
پارلیمنٹ اس جگہ پہ سپریم ہوتی ہے جس جگہ پہ ریٹن آئین نہ ہو بلکہ پرنسپلز دیے گئے ہوں اور پھر ان کو فالو کیا جائے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے اب وہ حکومت نے اپنی طرف سے بل کو نوٹیفائی تو کر دیا, اب سپریم کورٹ اس کو نہ مانے. تو دونوں سائڈ پہ عجیب سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے, حکومت ان کو پراپرلی نافذ نہیں کر رہی, گورنمنٹ ان چیزوں کو نوٹیفائی کر رہی ہے ایز اے قانون بنا کے, اور سپریم کورٹ پھر اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گی. پہلے بھی یہ ہوا, رجسٹرار سپریم کورٹ کو گورنمنٹ نے واپس بلا لیا, چیف جسٹس نے نہیں جانے دیا, اس پہ سارے چپ کر گئے. تو یہ سچویشن جو ہے اسی طریقے سے ابھی تک ٹھنی ہوئی ہے. جی رانا صاحب. احمد میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہوئے تھے کنگ کی دعوت پر, اور انہوں نے وہاں عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ان کو, لیکن یہاں پر کچھ افواہیں اڑی ہوئی تھیں کہ جناب انہوں نے بلا تو لیا لیکن لفٹ کوئی نہیں کرائی, اور پی ٹی آئی کے واٹس ایپ کے ٹائیگرز جو ہیں اور سوشل میڈیا ٹائیگرز جو ہیں وہ بہت سارا سٹف واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ پھینک رہے تھے. آپ ان کے وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی احمد. رانا صاحب, ہوا یہ کہ کل میاں نواز شریف صاحب کچھ دنوں سے, مریم نواز شریف صاحبہ بھی سعودی عرب میں ہیں, انہوں نے پہلے عمرہ کیا, مدینہ شریف حاضری دی سرکار کے قدموں میں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہاں حاضری نصیب فرمائے. رانا صاحب, ہر ایک کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو, حج بیت اللہ نصیب ہو اور بار بار نصیب ہو, یہ دعا رہتی ہے ہمیشہ ہماری وقت. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے, سارے دوست جو سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حاضری کا شرف عطا فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رانا صاحب میاں صاحب وہاں پہ تھے, تو یہاں پہ, اور وہ آفیشیل وزٹ پہ گئے تھے, یہاں پہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب سرکاری دورے پہ ان کو بلایا گیا. اب ہوا یہ کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بات چلنا شروع ہو گئی کہ میاں صاحب اتنے دنوں سے سعودی عرب میں ہیں اور ان کو کوئی سعودی حکام نہیں مل رہا. کل تک تو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بن کے چلنا شروع ہو گئیں کہ میاں شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہیں, اور خادم حرمین شریفین نے ان سے ملنے سے, دونوں نے, کنگ جو شاہ سلمان ہیں انہوں نے بھی, اور ان کے بیٹے MBS جو کراؤن پرنس ہے, دونوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. تو یہ بات چیت چلتی رہی. کل جب زیادہ بات چیت پھیلی تو آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تردید فرمائی, اور انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان صاحب سے, اور اس میں ملکی معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. تو پازیٹیو بات ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہاں جانا, اور ملک کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے میاں صاحب کو عدالت نے نااہل قرار دیا تھا, پھر پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. تو ساری سچویشن میں پھر بھی ہیں تو پاکستانی, اور پاکستان کی کسی بھی طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں ہر معاملے میں, تو وہ بہتر ہوگا. تو وہ بہرحال وہاں پہ ہیں, اور جو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب اس سارے ریجن میں چین کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے, اب چین اور انڈیا آپس میں جو ہے وہ ان کا اکانومی میں مقابلہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے, دونوں ہی ہمارے ہمسائے اور ہم دونوں کے درمیان, اور کس طریقے سے, اور چین اگر اس خطے کو انگیج کرتا ہے اور اس نے سعودی عرب قطر میں صلح کروا دی, ایران اور سعودی عرب میں صلح کروا دی, تو یہ ساری صلحیں جو ہیں وہ چیزوں کو مختلف رنگ دیتی جا رہی ہیں. تو اگر میاں صاحب بھی اس طریقے سے کوئی پازیٹیو چیز لے کے آتے ہیں, سی پیک کی ریوائول شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کی اکانومی میں چائنیز انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, سعودی انویسٹمنٹ مزید بڑھ جاتی ہے, تو ہمیں اس میں ضرور فائدہ ہوگا. ہماری IMF سے جان چھوٹ جائے گی اور ملک میں بہتری ہوگی. بہرحال میاں نواز شریف صاحب سے وہ ملے اور اس کی وہ تردید ہو گئی, اور اب یہ واضح ہوا کہ چیزیں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ کس حوالے سے, واضح تو نہیں ہوا ابھی, لیکن یہ ہے کہ فیوچر میں واضح ہو جائے گا کہ کچھ چیزیں ہمیں اس میں بہتر بھی مل سکتی ہیں. جی ران صاحب. احمد, یہ جو چیف جسٹس نے ان کو ٹائم دیا ہے سیاستدانوں کو کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں اور کسی میک بریک پر پہنچیں, کہیں آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے اس ملک کو کدھر لے کر جانا ہے اور اس ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو کچھ ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہوئے, کوئی گراؤنڈ ورک شروع ہوا, کوئی فریم ورک انہوں نے سوچا کہ کس فریم ورک پہ یہ بات چیت کریں گے. یہ کوئی عید ملن پارٹیاں پلان کی ہیں انہوں نے, جس میں یہ مرغے شرغے بھی کھائیں گے اور پاکستان کے بارے میں بھی کچھ سوچیں گے. کچھ ڈیٹیلز شیئر کیجئے. جی احمد. جی رانا صاحب, آج لوکل جو یہاں پہ خبریں چل رہی تھیں ان میں سے ایک خبر یہ بھی چلنا شروع ہوئی, اسد قیصر صاحب جو اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اسلام آباد میں PTI کے دور میں, ان سے کچھ رابطہ کیا گیا ہے PMLN کے کچھ حکام کی طرف سے, اور
کچھ بات چیت کا آغاز، ایجنڈا سیٹنگ، یہ وہ اس پہ بات چیت کا آغاز ہوا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے، کیونکہ 26 تاریخ کو اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا تھا کہ 26 تاریخ کو گورنمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی میٹنگ ہے، جس میں الیکشن کے حوالے سے کہ مشترکہ الیکشن کروایا جائے صوبائی اور قومی، اور کوئی بھی اس میں ڈیٹ سیٹ کرنے پہ میٹنگ جو ہے، اور اس میں کچھ ڈیٹس سامنے آ بھی سکتی ہے کہ کوئی ایک مشترکہ ڈیٹ سب کی طرف سے آ جائے. تو یہ ایک پازیٹیو بات تھی. اس کے بعد دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب بہت ایماندار اور شریف آدمی گنے جاتے ہیں. جماعت اسلامی کے ویسے جتنے بھی امیر رہے ہیں ان سب کی شہرت یہ رہی ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ انتہائی ایماندار افراد تھے. بہرحال جماعت اسلامی کی سیاست پہ بات علیحدہ وہ ہے، لیکن ان کے امیر جتنے بھی رہے ہیں ان کی شرافت اچھی سمجھی جاتی. تو عرض یہ ہے کہ سراج الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک دوبارہ کوشش کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کہ وہ جو ڈیڈ لاک ہے اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں. اتفاقی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جن جن سیٹوں پہ ہارے ہیں ان سیٹوں میں پی ٹی آئی جیتی ہے، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے. بہرحال نون لیگ بھی جن جگہوں سے ہاری ہے وہاں سے بھی پی ٹی آئی جیتی ہے. تو لیکن دونوں صورتوں میں نون لیگ تو بات چیت کے لیے تیار ہے، کیونکہ بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی کو بڑا دل دکھانا پڑتا ہے. مولانا صاحب تیار نہیں ہیں، تو مولانا صاحب کو منانے کے لیے سراج الحق صاحب دوبارہ ایک دفعہ جائیں گے، کوشش کریں گے، اور اگر منا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ براڈر پرسپیکٹو میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. چیف جسٹس صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا جماعت اسلامی کے ایفرٹس کو، اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک پازیٹیو رول ادا کر رہی ہے سارے سینیریو میں. فضل الرحمان صاحب کو اگر منا بھی لیتی ہے، ایم ایم اے کی گورنمنٹ میں اکٹھے تھے اس وقت بھی تقریباً 35 سیٹیں آئی تھیں، 35 سیٹیں تھیں ایم ایم اے کی، جس میں سے 19 کے قریب سیٹیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی اس وقت. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا سینیریو آگے ڈیولپ ہوتا ہے. اگر منا لیتے ہیں تو سب مل بیٹھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، یا سب کے نمائندے مل بیٹھیں تو اس سچویشن میں بھی بہتر کوئی حل نکل سکتا ہے. جی رانا صاحب. احمد، یہ جو مصدق ملک صاحب نے پہلے پیٹرولیم منسٹر نے بات کی تھی کہ وہ پیٹرول پہ سبسڈی دیں گے عوام کو، اور اس کا ایک پیکج بھی انہوں نے بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد بات چیت جو ہے وہ کچھ کم ہو گئی. لیکن میرا خیال ہے پاکستان نے رشیا کو پہلا آرڈر بھی دے دیا ہے فیول کا. پاکستان کی اکانومی اس وقت کدھر جا رہی ہے؟ کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ کوئی غریب آدمی کی جیب پر بوجھ کم ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ عید ایک غریب آدمی کی کیسے گزرے گی؟ اس پر کچھ بتائیے. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ بڑے کی پرسنز کو ٹکٹس نہیں دیے گئے، اور بڑی نون لیگ والے تو بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بات کو بڑا اچھال رہے ہیں. تو اس پر کچھ بتائیے. جی احمد. جی رانا صاحب، پنجاب اسمبلی کی ٹکٹوں کی تقسیم کی اس وقت سچویشن چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور چونکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. آج بھی کسی نے کوئی سروے ریفر کیا ہوا تھا جس میں 60% سے زیادہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی تھی، کہ سپریم کورٹ الیکشن کروائے تو اس میں بھی پاپولیرٹی زیادہ ہی نظر آ رہی تھی کہ ہاں کروائے، ضرور کروائے. تو اس سارے سینیریو میں پی ٹی آئی کی جو پنجاب اسمبلی کی ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس میں پی ٹی آئی نے جن کو ٹکٹ نہیں دی ان میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں اور شہباز گل صاحب ہیں. اور ان چاروں نے ٹویٹ کر کے یا مختلف طریقے سے یہ بتایا ہے کہ ہمیں خان صاحب کا یہ فیصلہ منظور ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی وفاق میں ضرورت ہے، صوبوں میں نہیں. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ان کی وفاق میں بھی حکومت آ رہی ہے اور صوبے میں بھی آ رہی ہے. تو بہرحال اللہ خیر، جو بھی سچویشن ہو وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ٹکٹوں کی تقسیم میں یہ سچویشن چل رہی ہے. صوبے میں پرویز الہی صاحب کو چونکہ زیادہ مین رول شاید حاصل ہوگا اگر پی ٹی آئی کامیابی لیتی ہے، یا اگر نہیں بھی لیتی تو پھر بھی پی ٹی آئی پرویز الہی صاحب کو ہی پنجاب میں مین رول دیا جائے گا. پرویز الہی صاحب کی عمر اب کافی ہے، اتنے وہ صحت مند نہیں ہیں، لیکن یہ پھر بھی ان کی جو سیاسی مصلحت اور سیاسی چیزوں کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے باقی لوگوں سے شاید بہتر ہوگی. تو پی ٹی آئی میں ان کی شمولیت اور ان کو عہدہ بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی بہتر پرفارم کرتی ہے تو پرویز الہی صاحب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ساری سچویشن ہے. ساری سچویشن میں اعتماد کا اظہار بشرا بی بی نے خط لکھا ہے 9
صفوں کا سی ایم پنجاب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو کہ اگر عید کے دنوں میں پیمان پارک پہ حملہ ہوا تو آپ نے فلاں فلاں آرٹیکل کی خلاف ورزی کریں گے اور اس لیے اس میں پھر جو ہے آپ کے خلاف لیگل ایکشن کا وہ رائٹ رکھتے ہیں. بشریٰ بی بی نے یہ خط لکھا اور اس سال کے شروع کا جو عرصہ ابھی تک گزرا، شروع تو نہیں، جتنے مہینے گزر گئے ہیں اس میں تقریباً اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو $8 بلین کے قریب کی غیر ملکی امداد حاصل ہو چکی ہے. پیمنٹ بھی اچھی خاصی کی ہیں. معاشی فرنٹ پہ مشکلات بھی پاکستان کو کافی رہی ہیں. جی رانا صاحب. احمد، آپ جن جسٹس صاحب کی انڈین چیف جسٹس کی بات کر رہے تھے، جو کہ ایک بزرگ ہیں اس وقت بہت، وہ ان کا نام ہے جسٹس مارکنڈے کاٹجو. عجیب سا نام ہے. بہرحال ان کی ویڈیو ملی ہے اور وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کے سارے ویورز کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رول ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم، یہ رول ان ملکوں میں ہے جہاں انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. جیسے یو کے میں، وہاں انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، پارلیمنٹ از سپریم. مگر جن ملکوں میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جیسے یو ایس اے میں ہے، انڈیا میں ہے، آپ کے پاکستان میں ہے، وہاں کانسٹیٹیوشن از سپریم، پارلیمنٹ از ناٹ سپریم. پارلیمنٹ از سبارڈینیٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. تو یہ کہنا کہ ہم پارلیمنٹ ہیں تو جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یو ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن. اور جب آپ نہیں ایکٹ کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کی ڈیوٹی ہے ٹو انفورس دا کانسٹیٹیوشن. تو لہذا یہ بالکل غلط بات ہے خواجہ آصف کی، یا جو بھی کہیں کہ بھائی پارلیمنٹ از سپریم اور جو پارلیمنٹ کہے وہی ہونا ہے. یہ غلط ہے. دس از اونلی ان کنٹریز ود انریٹن کانسٹیٹیوشن لائک ان انگلینڈ. جی احمد، آپ نے سنا جسٹس صاحب کیا کہہ رہے تھے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ ان فارچون ہنٹرز سے ہار جاتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کی ہار نہیں ہوگی، یہ آئین کی ہار ہوگی، یہ پاکستانی قوم کی ہار ہوگی. پاکستان میں ان سیاستدانوں کے لیے اصول نہیں ہے، ان کے لیے آئین نہیں ہے، ان کے لیے ملکی مفاد نہیں ہے، ان کے لیے صرف ان کا ذاتی مفاد ہے، ان کے لیے صرف ان کی پارٹی کا مفاد ہے. یہ سارے ایگو سینٹرک لوگ ہیں جنہیں اپنی انائیں زیادہ عزیز ہیں اس ملک سے، اس قوم سے اور آپ سے. ان کو ووٹ دینے سے پہلے ضرور سوچئے گا. میں آپ سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.